یہ 28 جون 1914 کا واقعہ ہے جب ایک سربیا کے باشندے نے آسٹریا کے شہزادے کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ اسی واقعے کی بنیاد پر 28 جولائی 1914 کو آسٹریا نے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ پہلی عالمی جنگ 20ویں صدی کا پہلا بہت بڑا عالمی تنازع تھا جو اس قتل کی وجہ سے شروع ہوا اور اگلی 4 دہائیوں تک مختلف محاذوں پر جاری رہا۔ آسٹریا کے اتحادی جرمنی نے بھی آسٹریا کا فوری ساتھ دیا۔ ادھر سربیا کی حفاظت کے لیے ہالینڈ، بیلجیم، فرانس اور انگلینڈ کی فوجیں بھی تیار ہو گئیں۔ اس طرح یہ واقعہ ایک عظیم جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بولتی تاریخ، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ اگست 15 کو آسٹریا کے رفیق جرمنی کی فوجیں ہالینڈ اور بیلجیم کے ممالک کو رونتی ہوئی فرانس کی سرزمین تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جرمنوں نے فرانس پر حملہ آور ہونے کے لیے جو منصوبہ تیار کیا تھا، اس میں یہ قرار پایا تھا کہ فرانس کے شمالی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر فرانس کے دارالخلافہ پیرس پر اس طرح حملہ کیا جائے جیسے پھیلے ہوئے بازو کی درانتی وار کرتی ہے۔ فرانسیسی فوج کا اعلیٰ کمان اس منصوبے کو بھانپ نہ سکا اور اس نے اپنی مشرقی سرحد پر سے جرمنوں پر 14 اگست کو حملہ کر دیا۔ یہ حملہ تدبیر اور منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، لہذا جرمنوں نے جو پہلے ہی گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے ایک بھرپور وار کیا اور فرانسیسی واپس ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد جرمنوں نے اپنے حملے کی اسکیم کو، جسے شلفن منصوبہ کہتے ہیں اور جو 1905 سے پہلے ہی تیار پڑا تھا، عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ جلد ہی فرانس کے دارالحکومت کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ فرانس کی بدقسمتی کے اس وقت اس کی بے نظیر افواج کی قیادت جعفرے کے ہاتھوں میں تھی، جو مدبر سپہ سالار ثابت نہ ہوا۔ انگریزوں کا جرنیل ہیگ بھی جرمنوں کے جرنیلوں کا مقابلہ نہ کر سکا، لہٰذا ایسا معلوم ہونے لگا کہ پیرس چند دنوں میں ہی ہار جائے گا۔ مگر عین اس وقت ایک ہوش مند فرانسیسی جرنیل گلینی نمودار ہوا، جس نے جرمنوں پر وہ کاری وار کیا کہ انہیں پریشانی کے عالم میں پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد جرمنوں کی پیش قدمی رک گئی اور آئندہ 4 برسوں تک تھوڑا جرمن بڑھ آتے تو کبھی فرانسیسی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادی قوتوں برطانیہ، فرانس، سربیا، روسی بادشاہت، بعد میں اٹلی، یونان، پرتگال، رومانیہ اور امریکہ بھی شامل ہو گئے۔ جرمنی اور آسٹریا ہنگری پر مشتمل مرکزی قوتوں کے خلاف لڑے، جن کے ساتھ بعد میں سلطنت عثمانیہ کا مرکز ترکی اور بلغاریہ بھی شامل ہو گئے۔ جنگ کا ابتدائی جوش و جذبہ اس وقت مان پڑ گیا جب لڑائی ایک انتہائی مہنگی اور خندقوں کی جنگ جیسی شکل اختیار کر گئی۔ مغربی محاذ پر خندقوں اور قلعہ بندیوں کا سلسلہ 475 میل تک پھیل گیا۔ مشرقی محاذ پر وسیع تر علاقے کی وجہ سے بڑے پیمانے کی خندقوں کی لڑائی ممکن نہ رہی، لہذا تنازع کی سطح مغربی محاذ کے برابر ہی تھی۔ شمالی اٹلی، بالکن علاقے اور سلطنت عثمانیہ کے ترکی میں بھی شدید لڑائی ہوئی۔ لڑائی سمندر کے علاوہ پہلی مرتبہ ہوا میں بھی لڑی گئی۔ پہلی عالمی جنگ جدید تاریخ کی سب سے تباہ کن لڑائی۔ اس جنگ میں تقریباً 60 لاکھ فوجی مارے گئے، جبکہ بعض کے نزدیک 1 کروڑ فوجی ہلاک ہوئے اور بعض کے نزدیک کل ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 2 کروڑ تھی۔ بہرحال یہ تعداد اس سے پہلے کے 100 برس میں ہونے والی لڑائیوں کی مجموعی ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس جنگ میں 2 کروڑ 10 لاکھ کے لگ بھگ افراد زخمی بھی ہوئے۔ ہلاکتوں کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ مشین گن جیسے نئے ہتھیاروں کو متعارف کرانا اور گیس کے ذریعے کی گئی ہلاکتیں تھیں۔ جنگ کے دوران 1 جولائی 1916 کو ایک دن کے اندر سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، جب سومے میں موجود برطانوی فوج کے 57,000 فوجی مارے گئے۔ سب سے زیادہ جانی نقصان جرمنی اور روس کو اٹھانا پڑا، جب جرمنی کے 17,73,700 اور روس کے 17 لاکھ فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ فرانس کو اپنی متحرک فوج کے 16% حصے سے محروم ہونا پڑا۔ محققین کے اندازے کے مطابق اس جنگ میں براہ راست یا بلا واسطہ طور پر ہلاک ہونے والے غیر فوجی افراد کی تعداد 1 کروڑ 30 لاکھ ہے۔ اتنی بڑی ہلاکتوں کی وجہ سے اسپینش فلو پھیل گیا، جو تاریخ کی سب سے موذی انفلوئنزا کی وبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے یا اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے۔ جائیداد اور صنعتوں کا نقصان بہت خطیر تھا، خاص طور پر فرانس اور بیلجیم میں، جہاں لڑائی خاص طور پر شدید تھی۔ نومبر 11، 1918 کو صبح کے 11 بجے مغربی محاذ پر جنگ بندی ہو گئی
इस जमाने को लोग इस जंग को जंग अजीम के नाम से मंसूब करते थे। ये बंद हो गई, लेकिन इसके असरात बैनुल-अक़वामी सियासी, इक़्तिसादी और समाजी हलकों में आने वाली कई दहाइयों तक जारी रहे। इस जंग में एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सल्तनत, तुर्की, बल्गारिया और दूसरी तरफ बरतानिया, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया, पुर्तगाल, जापान और अमेरिका थे। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने जंग बंदी कर दी और सुलह की दरखास्त की। 28 जून 1919 को फरीकैन के मबैन मुआहदा वर्साई हुआ। मुस्लिम दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। चूंकि तुर्की जर्मनी का इत्तेहादी रहा, इसलिए इसे इस जंग की भारी कीमत अदा करना पड़ी। अंग्रेजों ने अरबों को तुर्कों के खिलाफ जंग पर उकसाया। इस तरह मुसलमानों में कौमियत की बुनियाद पर जंग लड़ी गई और तुर्की के बहुत से अरब मकबूजात तुर्की सुल्तान के हाथ से चले गए। बाद में अंग्रेजों ने तुर्की पर भी कब्जा कर लिया और तुर्की की तकसीम का फैसला किया, लेकिन कमाल अतातुर्क ने बरतानिया और यूनान को ऐसा करने से बाज रखा। इस जंग के नतीजे में मुसलमानों की अजीम खिलाफत का खात्मा हो गया। जंग अजीम में दोनों फरीकों के तकरीबन 1 करोड़ आदमी काम आए और 2 करोड़ के लगभग नकारा हो गए। ये जंग आज भी जुल्म और बर्दाश्त की दास्तानों और बर्दाश्त रवादारी के जज्बों को मजीद कम से कम करती चली गई। दुनिया के बेशतर अक़वाम इस जंग में आहिस्ता आहिस्ता हिस्सा बनती गई और यूँ पूरी दुनिया इस जंग की आग में झुलसती गई। दुनिया में पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। पहली बार दुनिया ने कीमियाई और जहरीली गैस का इस्तेमाल देखा। ये इंसानी तारीख की तबाहकुन जंग थी, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख और बास के नज़दीक तकरीबन 2 करोड़ लोग हलाक हुए और इतने ही अफराद गुर्बत, भूख और बीमारी की नजर हो गए। तारीख के मुताबिक 19वीं सदी के अवाखिर में यूरोप में इत्तेहाद बनने लगे थे। 1904 में फ्रांस और बरतानिया ने एक मुआहदा किया, जो बाकायदा इत्तेहाद तो नहीं था, ताहम करीबी ताल्लुकात के लिए बेहद अहमियत का हामिल था। इस तरह एक मुआहदा बरतानिया और रूस के मबैन 1907 में ट्रिपल इंटेनिटी के नाम से मुआहदा हुआ था, जिसमें रूस, फ्रांस और बरतानिया शामिल थे। अब यूरोप तकसीम हो गया। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया और इटली, जबकि दूसरी तरफ रूस, फ्रांस और बरतानिया थे। जापान भी 1902 में बरतानिया से मुआहदा कर चुका था, इसलिए इसने बरतानिया की तरफदारी करते हुए ऐलान जंग किया। इसी खौफ और ताकत के नशे में दुनिया के बेशतर ममालिक इस जंग का हिस्सा बनते चले गए। पहली आलमी जंग 20वीं सदी का पहला बड़ा तनाज़ा था। इस तनाज़े की बज़ाहिर इब्तिदा एक कत्ल से हुई, लेकिन जंग के साये काफी अरसे से इन इलाकों पर मंडला रहे थे। लेकिन इसका बाकायदा आगाज 1914 में कत्ल के बाद हुआ। पहली जंग अजीम जदीद तरीक की सबसे ज्यादा तबाहकुन लड़ाई थी। इस जंग में आम शहरियों के साथ साथ 1 करोड़ फौजी भी हलाक हुए। हलाकतों की तादाद इस वजह से ज्यादा थी कि बर्री, बहरी और फजाई लिहाज से जदीद तर हथियारों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। इस जंग में एक तरफ बरतानिया और उसके हवारी थे, जबकि दूसरी तरफ जर्मनी और तुर्की के आखिरी सुल्तान की फौजें सफ़े आरा थी। इस जंग में जानी और माली लिहाज से इतना नुकसान हुआ कि दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल मुश्किल से मिलेगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने ख्यालात का जरूर इजहार करें। बहुत जल्द हम एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।